بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں اور تمام ناظرین اور سامعین، آپ سب کی خدمت میں ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سلام عرض کرتا ہے. سایہ بھلا کس کو پسند نہیں، اور خصوصاً سخت گرمی میں، اور جب لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہو اور بجلی کا بحران ہو ملک میں، تو سایہ دار درخت ایک نہایت پیاری جگہ تصور کی جاتی ہے، جس کے نیچے آپ آرام کر سکتے ہیں، اپنے جانوروں کو باندھ سکتے ہیں. وہ دھوپ سے اور کڑکتی دھوپ اور گرمی کی شدت سے محفوظ رہ سکتے ہیں. سن سٹروک سے بچا جا سکتا ہے. تو ایسے کون سے درخت ہیں جو سایہ دار ہوں، انہیں لگایا جائے، اور ان کی کیا کوالٹیز ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، یہ میں اس پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک شروع سے ہم درخت دیکھتے آ رہے ہیں، وہ ہے بڑ کا درخت، جس کو بوڑ نہیں کہتے، بوڑ کا درخت یا بڑ کا درخت. یہ ہمیشہ آپ کو ملے گا، لیکن یہ بڑے جی ٹی روڈ کے جب جائیں نا، تو ہر 10 میل کے اوپر آپ کو بڑ کا درخت آپ کو نظر آتا ہے. یہ بڑا ہی زبردست قسم کی چھاؤں اس کی ہوتی ہے، لیکن یہ بڑا سلو گروئنگ ٹری ہے، بڑا آہستہ سے یہ بڑھتا ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ایسے درخت دیکھے جائیں جو تیزی سے بھی بڑھیں اور ان کا سایہ بھی اچھا ہو. تو گھنا سایہ آپ کو ملے گا ایک پلکن، یعنی فائکس انفیکٹوریا. یہ ایک درخت ہے، اس کو پلکن کہتے ہیں، اور اس کی بلندی بھی 10 سے 15 میٹر ہوتی ہے اونچائی. خوبصورت درخت ہے پلکن کا، لیکن یہ بھی سلو گروئنگ ہے، اتنی تیزی سے نہیں گرو کرتا. اور اس کے یہ بڑا سایہ دار ہے، لیکن سردیوں میں اس کے پتے گر جاتے ہیں، یہ پت جھڑ کے موسم میں. اسی طرح ایک درخت ہے، دریک کی طرح کا ہوتا ہے، بکائن. بکائن یہ اسی فیملی سے ہے، میلیا اسپیشی ہے بکائن، اور یہ بھی 10 سے 15 میٹر تک ہوتا ہے. اور یہ اس کا بڑا ہی گھنا سایہ ہوتا ہے، بڑا گھنا سایہ دار درخت ہے، اور بڑی تیزی سے یہ بکائن یہ گرو کرتی ہے. اور اس کے خوشبودار پھول ہوتے ہیں جو مارچ سے لے کے مئی تک کھلتے ہیں. اسی طرح ایک پیپل ہے. پہلے دیہاتوں میں پیپل کے بہت درخت ہوا کرتے تھے، اور لوگ ان کے سائے میں بیٹھتے تھے. اور میں نے بوڑھوں کو دیکھا، وہ تاش کھیلتے ہوئے، شطرنج کھیلتے ہوئے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کوڈیوں کے ساتھ وہ کھیلتے تھے. ہم بچپن میں دیکھتے تھے. تو پیپل یعنی کہ یہ ہے معروف چیز ہے، اس کا بھی سایہ بہت زبردست ہوتا ہے. سایہ دار درخت ہے، خوبصورت درخت ہے. اور یہ پیپل 10 سے 15 میٹر تک بلندی ہوتی ہے اس کی. ایک نہایت پیارا درخت مجھے پسند ہے بہت زیادہ، اور خاص طور پہ
سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں تو دیکھنے کے قابل ہے، وہ ہے نیم کا درخت. فائکس اسپیشی ہے یہ بھی، فائکس ریلیجوسا اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل نام نیم کا. اور یہ 20-25 میٹر تک بھی اونچا ہو جاتا ہے کافی. اور اس کے خوشبودار پھول ہوتے ہیں، مئی سے جولائی تک کھلتے ہیں. اور اس کے پتے اور اس کی نمبولیاں جو ہیں ان سے ہم دوائیاں بھی بناتے ہیں. اور خاص طور پہ کسانوں کے لیے میں ہمیشہ نمبولیوں سے پیسٹیسائیڈ یا کیڑے مار ادویات ان کا بھی بتاتا رہتا ہوں. مارتی تو نہیں ہے لیکن ریپیل کرتی ہیں، ان کو بھگاتی ہیں اور اس سے کافی محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح اس کا آئل بھی، تیل بھی نکالتے ہیں نیم کا اور اس کو استعمال کرتے ہیں. سٹورڈ گرین پیسٹ میں بھی، خاص طور پہ یہ جو غلہ جات ہیں ان کو ہم ذخیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کو، ان کے پتوں کو اور نمبولیوں کو، اس کا اور تیل کو. اور اس کی مسواک بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، یہ مجھے بہت ہی پسند ہے. اور یہ شاخوں میں نرم اگر ملے تو شاخوں سے مسواک بھی بناتے ہیں. اسی طرح ایک اور درخت ہے سنبل کا. سنبل کا بھی لوگ بیٹھتے ہیں لیکن اتنا زیادہ سایہ تو خیر نہیں، لیکن اس کی دوائی جو ہے نا وہ بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے. سنبل بھی بومبیکس اسپیشی ہے اس کی. اور یہ 30 سے 40 میٹر بلندی اس کی ہوتی ہے، ہائٹ ہوتی ہے. اور سرخ بڑے پھول مارچ میں یہ آپ کو ملیں گے سنبل کے. اور اگر کچھ لوگ نہروں کے کنارے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بید مجنو ہے، سیلکس اسپیشی اس کو کہتے ہیں. یہ 7 سے 10 میٹر اس کی ہائٹ ہوتی ہے اور لٹکتی ہوئی خوبصورت شاخیں ہوتی ہیں اس کی. اور اسی طرح اگر آپ نے، یہ بڑے افادیت ہے ان کی. ایک تو ایک سکھ چین مجھے بہت پسند ہے. سکھ چین یہ پونگیمیا گلیبرا اس کو کہتے ہیں، اس کا ٹیکنیکل نام ہے پونگیمیا گلیبرا. یہ 5 سے 10 میٹر اس کی ہائٹ ہوتی ہے اور خوبصورت سرسبز چوڑے پتے ہوتے ہیں سکھ چین کے. اور اس کی شاخوں سے مسواک بنتی ہے، وہ آپ اس سے آپ خوب انجوائے کر سکتے ہیں. اور ایک اور سایہ دار درخت وہ ہے چنار کا. چنار یہ کوئی 25 سے 35 میٹر اس کی بلندی ہوتی ہے اور بہت مضبوط اور سایہ دار درخت ہے. یہ کشمیر کا قومی درخت بھی ہے، یہ یاد رکھیں. یہ کشمیر کا نا یہ قومی درخت ہے. اور یہ آپ کو میں نے چند ایک درختوں کے بارے میں بتایا جن سے آپ سایہ دار درخت ہیں اور ان سے اور بھی فائدے لیے جا سکتے ہیں، لیے جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، لیکن اجازت سے پہلے ایک حدیث مبارک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تمہارا کسی نیکی کا حکم کرنا اور کسی برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے.
یہ میں ترمذی سے نوٹ کر رہا ہوں. فی امان اللہ.